الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين رواہ ابو داود صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب پہلے کوئی چیز آتی تو آزاد شدگان سے شروع فرماتے۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مال فی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مال غنیمت میں سب سے پہلے خمس حضور کریم علیہ السلام اپنے لیے جو ان کا حق ہے وہ الگ کرتے ہیں۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ کی جائے اور جنگ میں جو سامان مال مسلمانوں کے قبضہ میں آئے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس میں سے خمس نکالنے کے بعد، یعنی پانچواں حصہ نکالنے کے بعد صحابہ کرام مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اس حدیث پاک میں مال فی کی بات ہے۔ مال فی وہ مال ہوتا ہے جو کافروں سے بغیر جنگ کیے ہوئے مسلمانوں کے قبضہ میں آتا ہے۔ اس میں خمس نہیں ہوتا، یہ سارے کا سارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آپ جس کو رحمت فرمائیں، جس پر رحمت فرمائیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کے مطابق سب سے پہلے جو آغاز کرتے اس مال فی کا، تو گھر والوں کے لیے ہم نے احادیث میں پچھلے دنوں پڑھا ہے کہ گھر والوں کے لیے 1 سال کا خرچہ نکالتے، تو اپنا گھر ہو گیا نا۔ اس کے بعد سال کا خرچہ نکالنے کے بعد محررین کو عطا فرماتے۔ تو شارحین نے محررین کی 3 معنی کیے ہیں۔ ایک وہ آزاد کردہ غلام، غریبی ہوتے ہیں، ان کو مالک نے آزاد کر دیا، کیونکہ وہ اکثر فقراء ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں۔ پھر مکاتبین جو آزاد ہوں، یعنی لکھنے والے، معاہدے لکھنے والے، کاتب، جیسے یہاں آج کل وثیقہ نویس ہیں، وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، معاہدے کو سمجھتے ہیں، تو وہ بھی آزاد ہوں، غلام نہیں، جو آزاد ہوں، بکر ہوں، آزاد ہوں، ان کی امداد بھی اسی مال سے فرماتے۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہوتے جو عابد ہوتے، زاہد ہوتے، متقی ہوتے، جنہوں نے اپنا سارا وقت، اپنا سارا علم، دینی علم، دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہو۔ اس کو قرآن مجید نے بھی فرمایا ہے، للفقراء الذین اوسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ اللہ کے فقیر، یہ وہ فقیر نہیں ہے یہ بھیک مانگنے والے جو بکاری پیشہ ور، نا 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 نا، یہ اولیاء کرام ہیں، علماء خیر ہیں۔ اس میں علماء سو بھی نہیں ہے جو لوگوں کو فرقہ واریت میں ڈالتے ہیں، یہ جماعت ہے، اس کی جماعت کا، اس کی جماعت کا، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، یہ بھی کافر، سارے جنمی ہم جنتی، یہ اس سے خارج ہے۔ وہ فقراء نہیں ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو زمین میں اللہ کے راستوں میں گرے رہتے ہیں، یعنی مصروف رہتے ہیں،
لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے بیوی بچوں کے لیے روزی کما سکیں. اور جو دیکھنے والے ہوتے ہیں یحسبہم الجاہل، جو ان کی قدر نہیں کرتے. سنو، یہ جو اولیاء سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، اور جو جاہل طبقہ ہے ان کی بات، جو جاہل کا مطلب لا علم، ان کی حیثیت کو نہیں پہچانتے. قرآن و حدیث جو نہیں آتی، اگر آتی ہے تو فرقہ واریت کے لیے آتی ہے، پارٹی بازی کے لیے آتی ہے، جماعتوں میں گھیرنے کے لیے آتی ہے، پنجروں سے نکالنے کے لیے نہیں آتی قرآن و حدیث. تو وہ فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، لا علم جاہل کم بخت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے امیر ہیں، ان کے ٹھاٹھ باٹھ بڑے. کیوں نہ ٹھاٹھ باٹھ ہو، ان کے چہرے نورانی ہوتے ہیں، بڑے ٹھاٹھ باٹھ ہیں، ان کے اغنیاء ہیں، غنی ہیں، کماتے بھی نہیں ہیں، سواری بھی اچھی ہے، گھر بار بھی اچھا ہے، اولاد بھی فرسٹ کلاس ہے، دیندار ہیں، گھر ہی نور والا ہے، خود بھی نور والے ہیں. ان سے لوگ ملتے ملاتے ہیں، دینی درس لیتے ہیں، اپنے دل پاکیزہ کرتے ہیں. من التعفف، مانتے شانتے نہیں ہیں یہ، وہ ٹھاٹ باٹ سے. اس میں فرمایا تعارفہم بسیماہم، اے مصطفیٰ آپ ان کو چہروں سے پہچانتے ہیں. کیا ان کے چہرے ہیں؟ مصطفیٰ نے تا قیامت تک پہچانتے رہیں گے. یہ خاص بندے ہیں مصطفیٰ کے. کیوں؟ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. میری تنخواہ اتنی کر دو، میری خدمت اتنی کر دو. نہ، اس کی چاپلوسی کی، اس کی چاپلوسی کی، ادھر سے گھیرا، ادھر سے گھیرا، ادھر سے بٹورا، ادھر سے، نہ. لا یسألون الناس الحافا، یہ لحاف سے لپٹ جانا، کسی کے ساتھ پیچھے ہی پڑ جانا. یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. یہ وہ فقیر ہیں جس کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستے پاک سے مال فی سے حصہ دیتے تھے. اپنے مال جو ان کا ذاتی ہوتا تھا اس سے دیتے تھے، جو دین کی خدمت کے لیے اس طرح کے بندے وقف ہوں. یہ نہیں ہے کہ کہیں تعلیم دی تو پیسے مانگے، نظر رکھی، ادھر سے بھی لفافہ، ادھر سے بھی لفافہ، باہر کے ملکوں سے لفافہ، کفر و شرک کے فتوے لگا لگا کر باہر کے ممالک سے پیسے، ادھر کو بھی، ان کو بھی غلط فہمی میں ڈالا ہوا ہے. یہ ادھر تو مشرک رہتے ہیں. استغفر اللہ، معاذ اللہ، کوئی مشرک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو توحید و رسالت پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، محمد رسول اللہ کے آخری رسول ہے، مسلمان ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو. وہ الگ بات ہے کہ اس کو جماعتوں نے گھیرا ہے. میں ذرا کافی آگے نکل گیا ہوں. بہرحال دین کی خدمت کے لیے جو لوگ وقف ہیں، جو دین فروشی نہیں کرتے، ان کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مال فی سے دیا کرتے تھے. اس میں قاضی صاحبان بھی ہیں جو ہمارے ہاں جج یا اس طرح ہے. وہ دور کے نہیں، وہ آج کل بس آپ کو پتہ ہی ہے سارا. میں اس کو اب کیا بیان کروں، آپ سب کو پتہ ہے. بس آپ لوگ بھی ہمدردی کر کے تو کرتے رہتے ہیں کام. اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. اپنے بچوں کو سکھاؤ تاکہ وہ تمہاری بیٹیوں کے، تمہاری بہنوں کے جنازے پڑھیں. یہی مشکل کام ہے نا. آسان ہے بڑا، کوئی ایسی بات نہیں. نکاح پڑھے، نکاح پڑھنا کوئی مشکل ہے؟ فتنے فساد کے لیے انہوں نے الگ الگ طریقے کر دیے ہیں. اب دلہے سے کہ بس لاسٹ بات، دلہے سے کہیں جی 6 کلمے سنا، اس سے نکاح کیا تعلق ہے؟ تو اس کا نکاح پڑھانا ہے یا مسلمان کرنا ہے بھی؟ کیوں بھی وہ پیسے نہیں دیتے بھی؟ یہ تو بڑا آسان کام ہے، وہ سیکھ جائیں گے. ہر بندہ نکاح پڑھا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. ہاں ایک رجسٹریشن ہوتی ہے. آپ کسی بھی مسجد کے قاری صاحبان سے جو نکاح رشتہ آپ لے کر اس کو آپ خود جمع کرا سکتے ہیں، وہ جمع کرا دیں گے ان کی اسٹیمپ لگوا کے. یہ ایسی مشکل بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ملک کی قوانین میں بھی جو کرپشنز ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ درست کرے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.